اسٹیج پر آنے والے جو ان کے لیڈر تھے وہ زیادہ تھے اور نیچے جو مجمع کی تعداد تھی وہ بہت کم تھی، اور حالت تو یہ ہوئی کہ ان کے کسی لیڈر نے وہاں پر تقریر کرنا گوارا نہیں کی، اور یہ بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بھی شرم آ گئی کہ یار اتنے دو چار جو لوگ بیٹھے ہیں چند درجن، ان سے ہم کیا بات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے تقریر نہیں کی، وہاں پر اسد عمر نے تقریر نہیں کی، وہاں اور جو ان کے چھوٹے موٹے لیڈرز ہیں انہوں نے تقریر نہیں کی، لیکن ایک چول وزیر ہے، ظاہر ہے جس کو میں نے نام چول رکھا ہے تو جان کے رکھا ہے، جس کو کچھ پولیٹیکل اس کو میچورٹی اس کے اندر ہے نہیں، اس نے کچھ باتیں ضرور کی، اور جو وہاں عالی شان چند سو لوگوں کا مجمع تھا اس سے انہوں نے خطاب کیا، اور مجھے امید ہے کہ جب آج کراچی پہنچیں گے تو یہی ذلت ان کا یہاں استقبال کرے گی، اور یہاں پر بھی بہت تھوڑا مجمع ہوگا جو ان کا شاید استقبال کرے گا، اور اس کے بعد یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صوبہ سندھ کا لوگوں کا دو بنا پر، ایک تو بلاول بھٹو زرداری کا انہوں نے والہانہ استقبال کیا کراچی سے لے کر اوباڑوں تک، اور دوسری طرف میں سندھ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جوکر مارچ کو مسترد کیا، جہاں جہاں پی ٹی آئی کا جوکر مارچ گیا انہوں نے ان کو ویلکم نہیں کیا، اور باوجود اس کے کہ شاہ محمود قریشی کو عمران خان نے خاص طور پہ بھیجا تاکہ وہ اپنے مریدوں کو لے کر آئے اور اس کے 2-4 ہزار مرید ہر جگہ اس قافلے کا حصہ بنے، لیکن میں ان کے مریدوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ سائیں تمہارا دیدار بھی کر لیں گے، تمہاری دعوت بھی کر لیں گے، تمہیں مرغی بھی کھلائیں گے، تمہیں بکرا بھی کھلائیں گے، تمہیں نذرانہ بھی دے دیں گے، لیکن یہ جو تمہارے ساتھ چلنے والا کام ہے نا مارچ میں ہم نہیں چلیں گے، اس لیے کہ تم لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کی معیشت کا، تم نے اس ملک میں غریبوں کی زندگی جیرن کر دی ہے، بے روزگاری بڑھا دی ہے، مہنگائی انتہا کو پہنچا دی ہے، اور اب اگر ہم تمہارے ساتھ لوگوں کو کہا کہ ساتھ چلو تو لوگ تمہیں تو پتہ نہیں کیا کریں گے لیکن ہمیں جوتے ماریں گے۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صوبہ سندھ کے لوگوں کا، شاہ محمود قریشی کے ان بادشاہ اور مریدوں کا جنہوں نے اس کی یہ جو ایک سازش تھی کہ اپنے مریدوں کو ہر جگہ وہ استعمال کرتا ہے، مریدوں کو وہ بیچتا ہے، مریدوں کے بل بوتے پر جو اپنی سیاست چمکانا چاہتا ہے، ان مریدوں نے بھی اس کو بالآخر مسترد کر دیا اور اس کو آگے کا راستہ دکھا دیا، اور مجھے امید ہے کہ کراچی میں تو خیر اس کے مرید بالکل بھی نہیں ہے، اور میرے پاس ایک اطلاع ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم سے جو ہے وہ رینٹ کراؤڈ جو ہے وہ کیا ہوا ہے کچھ معاہدہ کہ بھئی کوئی مال پانی تمہیں بھی دے دیں گے، تم کوئی 5-6 ہزار آدمی اپنے جو ہے وہ اس مجمع کے اندر بھیج دو، اور مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم نے مال تو پکڑا ہوگا لیکن جو ان کے کارکن ہیں وہ ایم کیو ایم کے جلسوں میں نہیں جاتے، اب تو وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں ان کے کہنے پہ کیسے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی جو پی ٹی آئی کے پروگرامز ہوئے تھے اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے بلائے گئے تھے، اور آج بھی کوشش کی گئی ہے کہ ایم کیو ایم سے ایمرجنسی میں یہ مدد طلب کی جائے اور کچھ خرچہ ورچہ کر کے ایم کیو ایم کے لوگوں کو جو ہے اس میں شامل کرایا جائے، جو ان کا آخری جو تدفین ہونی ہے جوکر مارچ کی آج کراچی میں اس میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر۔ ایک صرف چیز ریکارڈ کے لیے بتا دوں، کل سے ہمارے ورکر کراچی کے ٹرین میں ٹکٹ کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، آج کی تاریخ میں ایک ٹکٹ پنڈی کا اویلیبل نہیں ہے، ہزاروں ورکر جو پہلے نہیں جا سکے تھے اب وہ جلسے میں جانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن کل میں سارا دن ریلوے میں بھاگا ہوں، مجھے ایک سنگل ٹکٹ آج کا نہیں مل سکا ہے۔ یہ ورکروں کا جوش ہے ریلی کو دیکھ کر۔ جی پشاور میں انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد سندھ حکومت کراچی میں یا دیگر شہروں میں کوئی پلان بنا رہی کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے پھر رمضان قریب ہے، تو آپ لوگوں کا کیا سیکیورٹی پلان ہوگا دیکھتے ہوئے چیزوں کو؟ دیکھیں یہ جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے نا، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے اس قسم کی دہشت گردی کا کئی برسوں تک شکار رہا ہے، اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتی ہیں وہ لوکلائزڈ نہیں ہیں، وہ ملکی سطح پر بھی کام کرتی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی کام کرتی ہیں، تو ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے صرف صوبائی حکومت یا جو صوبائی کا ہمارا محکمہ پولیس ہے اس کی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ تن تنہا ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کر سکے۔ ماضی میں بھی اگر کارروائی ہوئی ہے تو اس میں پاک فوج کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، رینجرز کا بڑا رول رہا ہے، پولیس کا رول رہا ہے، اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں خاص طور پہ ان کا ایک اہم کردار رہا ہے، تو ان تنظیموں کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگی وہ بڑی کوآرڈینیٹڈ ہوگی اور تمام صوبائی اور وفاقی اداروں کے مستقل رابطوں اور تعاون کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو سندھ حکومت نے ماضی میں بھی اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں، ہم اس وقت بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر پورے ملک میں
دہشت گردی کے اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے وفاقی اور صوبائی ادارے مل کر کام کریں، اور وہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس میں کوارڈینیشن بڑی اچھی رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کوشش کریں گے کہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ صاحب کل ایک وفاقی وزیر نے بیان دیا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے اس میں اپوزیشن نے ہمارے 10 ممبر جو ہے وہ توڑے، لیکن ہم نے ان کے 15 توڑ دیے، تو یہ ان کی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، کیا واقعی اس سے اب ممبران توڑے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات ویسے ہی ہے جس طرح پی ٹی آئی کے چول لوگ کہتے ہیں کہ 2023 میں پیپلز پارٹی سندھ سے صاف ہو جائے گی۔ یہ تو لطیفہ ہے نا، اس میں کسی کو یقین آتا ہے؟ وہ پارٹی جو خود صاف ہو رہی ہے وہ اس جماعت کو کہہ رہی ہے کہ ہم صاف کر دیں گے جس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ جو 2-4 پی ٹی آئی کے بیچارے مایوس وزیر ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن نے ہمارے 10 توڑے تو ہم ان کے 15 توڑیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے 10 کے ٹوٹنے کا تو یقین ہے نا۔ تو اگر وہ یہ بات نہیں کریں گے تو ظاہر ہے جو 2-4 اور رہ جائیں گے وہ بھی نکل جائیں گے، لیکن یہ وقت بتائے گا آپ کو کہ جب نو کانفیڈنس کا موشن آتا ہے یا جو بھی فیصلہ اپوزیشن کرتی ہے قومی اسمبلی میں، اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے تو وہ نتائج بڑے حیران کن ہوں گے، اور اپوزیشن کا ممبر اس طرف جانے کے امکانات اس لیے نہیں ہیں کہ عمران خان ایک ڈوبتی کشتی کا سوار ہے، اور کوئی آدمی بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا جس کا ہر آدمی کو یقین ہو یہ تو زمین بوس ہونے جا رہی ہے، یہ تو بالکل تباہ ہو رہی ہے، ڈوب رہی ہے۔ تو اگر تو اپوزیشن کی طرف لوگ آتے ہیں تو اس کے امکانات اس لیے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں بلکہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے دن ہیں۔ تو ہماری پاس آنے کے تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے، ادھر جانے والا کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے، سمجھدار آدمی کوئی نہیں جائے گا۔ سعید بھائی، پشاور میں بلاسٹ ہو گیا، اس کے بعد آصف بھٹو زرداری کو ڈرون کا لگ جانا، ماضی میں جو تاریخ ہے یہ پنڈی سے یا پنجاب سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی لاشیں آئی ہیں، تو ایک تو بلاول بھٹو زرداری کی اپنی سیکیورٹی کہاں تھی، دوسرا آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے بلاول کے حوالے سے، آصفہ کے حوالے سے، یا آپ کا اپنا کوئی پلان ہے یا اداروں کی طرف سے کوئی آپ کو یہ کہا گیا یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کو جو سیکورٹی ہے وہ کافی ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی تو بلاول صاحب کی اپنی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہمارا ایک سسٹم ہے سیکیورٹی کا وہ موجود ہے، لیکن کچھ ہمارے ایشوز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اکثر جب ان کی سیکیورٹی کچھ تھوڑا سا اپنی سیکیورٹی کے سسٹم کو وہ سخت کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہمارے کارکنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جو واقعہ آصفہ بی بی کے ساتھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے دوستوں کو بھی تھوڑا اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، جب ہم منع کرتے ہیں کہ آپ ڈرون استعمال نہ کریں تو آپ لوگ خود ناراض ہوتے ہیں اور اس کا برا مناتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آئی، جو میں جتنا سمجھتا ہوں میڈیا کو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔